آج کا خداوند کا کلام ہے یسایہ کی کتاب، اس کا 64 چیپٹر، اس کی 8ویں آیت۔ تو بھی اے خداوند، تو ہمارا باپ ہے، ہم مٹی ہیں اور تو ہمارا کمہار ہے، اور ہم سب کے سب تیری دستکاری ہیں۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے، ہالےلویا۔ ہم چونکہ سیکھ رہے ہیں برا کی شادی، اور برا کی شادی جس کے ساتھ ہونی ہے وہ اس کا ایک آپس میں یسوع کا اور ان کی بیوی کا رشتہ ہوگا۔ تو رشتے کو سیکھنے کے لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کیا رشتوں کی بنیاد ابھی ڈلی ہے، کیا آسمان پہ رشتے پہلے سے تھے، کیا ہم جس ایمان کو فالو کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، کیا وہ جو ہماری مسیحیت کی بنیاد ہے وہ رشتے پر ہے کہ ہم باپ اور بیٹے کے رشتے کو مان کر ہی کرسچینٹی میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کو مزید سیکھنے کے لیے کہ برا کی شادی آپ پہنچی، اس کے لیے ہم لوگ یہ سیکھ رہے ہیں ایک نئی بات، نیا بھید، نیا مکاشفہ جو ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے یہ دنیا بنائی، اور خدا نے جب دنیا بنائی تو ہم یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں کہ خدا نے دنیا بنائی تو انسان ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں سے پہلے فرشتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ کی کتاب میں 8ویں آیت میں لکھا ہے، اے خداوند تو ہمارا باپ ہے، ہم مٹی ہیں اور تو ہمارا کمہار ہے۔ انسانوں تک یہ بات پہنچی کہ خدا نے ہمیں بنایا ہے، خدا ہمارا کمہار ہے، خدا ہمارا بنانے والا ہے، خدا ہمارا پیدا کرنے والا ہے، خدا نے ہمیں زندگی دی ہے۔ اس واسطے خدا جو ہے، اے خداوند تو ہمارا باپ ہے، کیونکہ تجھ سے ہم پیدا ہوئے، زندگی دینے والا تو ہے۔ تو جیسے ہی انسانوں کو یہ بات پتہ چلی کہ ہمارا بنانے والا جو ہے وہ کون ہے، تو انہوں نے خدا کو باپ کہنا شروع کر دیا۔ پہلی بات تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بھی ایک باپ کہہ کے وہ انسان اور ہم انسان اس تخلیق کرنے والے کو، اس خالق کو کیا کہتے ہیں کہ وہ ہمارا باپ ہے۔ تو ہم بنانے کی وجہ سے، زندگی اس سے پانے کی وجہ سے ہم اس کو خدا تو کہہ ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ایک رشتہ بھی بنا لیتے ہیں۔ آمین۔ ہم انسان خدا کے ساتھ ایک رشتہ بھی بنا لیتے ہیں، اور یہ رشتہ آج کا خدا نے ہمیں نہیں بتایا ہوا، یہ ہم پرانے عہد نامے سے پڑھ رہے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں اس زمانے کے لوگ بھی، اسرائیلی اور یہودی، کیا لفظ استعمال کرتے تھے خدا کے لیے کہ وہ ہمارا باپ ہے، یعنی وہ ایک رشتہ بناتے تھے۔ وہ صرف خدا کہہ کر خدا کے آگے جھکتے نہیں تھے، بلکہ باپ سمجھتے تھے۔ ایک باپ کی فیلنگز ان کے اندر آتی تھی کہ یہ ہمیں باپ کی طرح، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ باپ کی طرح ہمیں سنبھالے گا، وہ باپ کی طرح ہمیں گود میں اٹھائے گا، وہ باپ کی طرح ہماری انگلی پکڑے گا اور ہمیں چلنا سکھائے گا، جہاں ہمیں مشکل ہوگی وہاں ہمیں مدد کرے گا، جہاں ہمیں کچھ چاہیے وہ ہمیں مہیا کرے گا۔ تو ان صفات کی وجہ سے ہم رشتہ محسوس کرتے ہیں خدا کے ساتھ، اور یہ کوئی نئی تعلیم نہیں ہے کہ یسوع مسیح نے آ کے خدا کو باپ بولا۔ ہم اس پہ آئیں گے، لیکن ابھی ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ جب تخلیق کیا تو انسانوں نے خدا کو خدا ہی صرف نہیں جانا، بلکہ ایک رشتہ بنا لیا کہ یہ ہمارا باپ ہے۔ تو اس میں کوئی مشکل ہے؟ اس میں کوئی تنگی ہے؟ نہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان بنے، تو انسان جب بنے تو اس سے پہلے فرشتے بھی موجود تھے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ میں اس پہ تعلیم نہیں دے رہی کہ کب فرشتے بنے اور کیسے وہ ہم سے پہلے ہیں، یہ میں تعلیم نہیں دے رہی۔ خداوند نے چاہا تو یہ بھی تعلیم روح القدس کے وسیلہ سے میں ضرور دوں گی، لیکن انسانوں سے پہلے خدا نے فرشتے بنائے۔ اب وہ فرشتے اس خالق کو، اس مالک کو، اس خدا کو وہ کیا جانتے اور ان کے لیے خدا کون ہے، یہ ہم دیکھنے کے لیے نکالتے ہیں پیدائش کی کتاب۔ پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب، اس کی پہلی اور دوسری آیات میں پڑھوں گی۔ جب روئے زمین پر آدمی، میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں، آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں
پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے آدمیوں کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ آمین، خدا کا شکر۔ اب یہاں پر دو نسلیں، دو چیزیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات لکھی ہے جس پہ میں نے غور سے میں نے اس کو ہائی لائٹ کر کے پڑھا تھا، آدمی۔ یہاں پر آدمی سے مطلب ہے انسان۔ جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے، آدمی سے مطلب میل جینڈر نہیں ہے، یہ جنس نہیں بتائی جا رہی، انسانوں کی بات کی گئی ہے کہ انسان جب بڑھنے لگے اور ان کی بیٹیاں ہوئیں، ٹھیک ہے، اور خدا کے بیٹوں نے، یہ خدا کے بیٹے ایک فرق نسل ہے، اور آگے لکھا ہے خدا کے بیٹوں نے آدمیوں کی بیٹیوں کو، اس کا مطلب دو چیزیں مختلف ہیں۔ اگر خدا یہاں پہ لکھا ہے خدا کے بیٹے، تو پھر یہاں پر انسان اور انسان ہی کر دینا تھا، یا آدمی اور آدمی ہی کر دینا تھا؟ پھر دو مختلف ورڈز کیوں استعمال کیے ہیں؟ لکھا ہے آدمی یعنی انسان، اور خدا کے بیٹے یعنی فرشتے۔ آمین۔ یہاں پر جو ورڈ ہے خدا کے بیٹے، یہ فرشتوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ انسان ہوتے تو یہاں پر یہ لکھا جاتا تو آدمیوں کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا۔ ایسا کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ جب آپ استعمال کرتے ہو انسانوں کے لیے تو آپ آدمی لفظ استعمال کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور یا انسان کہہ دیتے ہو، جس کا مطلب ہے دونوں جینڈرز آ رہے ہیں، میل اور فیمیل۔ لیکن یہاں پر اسپیسیفکلی لکھا ہے، یہ بات لکھی ہے کہ خدا کے بیٹوں، صرف میل جینڈر بتایا گیا ہے۔ اب جو میل جینڈر ہے یہ فرشتوں کے لیے بولا گیا ہے کہ آسمان پہ صرف میل جینڈر، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آسمان پہ صرف مرد میل جینڈر ہی جنس جو تھی وہ یہی تھی۔ اب ان فرشتوں نے جب زمین پر عورتیں بنائی گئیں اور پیدا ہوئیں اور وہ بڑھتی گئیں، تو ان فرشتوں نے خدا کے بیٹوں نے آدمیوں یعنی انسانوں کی لڑکیوں کو دیکھا تھا، انسانوں کو دیکھا تھا، فیمیل انسانوں کو دیکھا تھا، اور وہ خود کیا تھے؟ فرشتے۔ میں اس پہ کلام نہیں سنا رہی، میں اس پہ کلام سنانے لگی ہوں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ جو فرشتے ہیں ان کو کیا کہا گیا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ فرشتوں کا بھی خدا کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ بیٹے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، میں ابھی انسانوں سے پہلے جو خدا نے خلق کیا وہ کیا تھا؟ فرشتے۔ اب ان کو بھی خدا نے، فرشتوں کو بھی خدا نے تخلیق کیا، خلق کیا، جیسے لکھا ہے کہ خدا ہمارا کمہار ہے، بنایا ہے، پیدا کیا، اس لیے اے خداوند تو ہمارا باپ ہے۔ اسی طرح فرشتوں کو بھی خدا نے خلق کیا، تخلیق کیا، بنایا، پیدا کیا، اور اپنے پاس رکھا، کھانے پینے کو دیا، ان کی ہر ضرورت پوری کی، تو خدا ان کا بھی باپ ہو گیا۔ لکھا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو جب خدا کے بیٹے ہوں گے تو بیٹے خدا کو کیا کہیں گے؟ باپ۔ آمین۔ اس کا مطلب ہے کہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو باپ کا رشتہ ہے یا باپ کا لفظ ہے، جو بائبل مقدس میں، انجیل مقدس میں یسوع مسیح نے آ کے بولا کہ یہ میرا خدا اور باپ ہے اور باپ نے مجھے بھیجا ہے، تو یہ صرف یسوع مسیح نے اپنے اس رشتے کو بیان کیا جو اکلوتے وہی رکھتے تھے، لیکن جن کی تخلیق ہوئی فرشتوں کی اور انسانوں کی، انہوں نے بھی یسوع کے علاوہ انہوں نے بھی خدا کو باپ کا اور ایک رشتے کا، باپ کا درجہ دیا اور رشتہ نبھا رہے ہیں، اور اس رشتے کو نبھانے کے ساتھ وہ خدا کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اب لیکن فرشتے اور انسانوں میں جو دونوں ہیں، فرشتے اور انسانوں اور خداوند یسوع مسیح میں بہت زیادہ فرق ہے۔ وہ یسوع جو ہے وہ اکلوتے بیٹے، وہ روح میں سے نکلے، لیکن جو فرشتے ہیں اور جو انسان ہیں وہ خدا کی روح میں سے نہیں نکلے، یہ میں بعد میں بتاؤں گی۔ لیکن
یسوع مسیح نے جب آ کے یہ کہا کہ یہ میرا باپ ہے، تو آلریڈی انسان جو یہودی اور اسرائیلی تھے وہ خدا کو باپ کہہ کر پکارتے تھے، جو کہ ہم نے یسایہ کی کتاب میں پڑھا ہے کہ انہوں نے کہا اے خداوند تو ہمارا باپ ہے۔ اسی طرح کی وضاحت ہم اور دیکھیں گے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ کا سنا ہوا لفظ نہیں تھا جو یہودی اور اسرائیلی اس وقت تڑپ رہے تھے کہ یسوع نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، کیونکہ وہ اس وقت تڑپ رہے تھے کہ یہ رشتے بنانا شروع ہو گیا، وہی رشتوں کے ساتھ تم لوگ خدا کو باپ کہتے ہو۔ لیکن اعتراض کیا تھا وہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا جو باپ ہیں، یہ پہلی دفعہ یسوع مسیح نے بولا؟ ہرگز نہیں۔ آلریڈی خدا نے اپنے آپ کو اس رشتے کے ساتھ ان فرشتوں اور انسانوں کے ساتھ ان کو یہ حق دیا، ان کو یہ اختیار بخشا کہ تم مجھے باپ کو، میں تم لوگوں کو باپ جیسا پیار دوں گا اور میرے اندر سے باپ جیسی شفقت تمہارے لیے نکلے گی، اس لیے کیونکہ میں نے تمہیں بنایا ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں میں نے زندگی دی ہے، اس لیے اب یہ میرا فرض ہے کہ میں ایک باپ کی طرح تمہیں سنبھالوں گا۔ لیکن اپنا بیٹا ہونا اور لے پالک ہونے میں بہت فرق ہے۔ اب ان کو کہاں پر مسئلہ تھا، ان کو کیا برا لگتا تھا، ہم اور خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 41 ورس، تم اپنے باپ کے سے کام کرتے ہو۔ انہوں نے اس سے کہا ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے، ہمارا ایک باپ ہے یعنی خدا۔ آمین۔ اب یسوع مسیح یہاں پر کلام سناتے ہیں اور کلام بتاتے ہیں اور سچ بتاتے ہیں اور تعلیم سچی دیتے ہیں، اور کتنی دیر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں اور وہ میرا باپ ہے۔ تب ان کو مسئلہ ہے، لیکن یہاں پر خود ہی اسرائیلی اور یہودی خود ہی اسی خدا کو جس کا یسوع مسیح کلیم کرتے ہیں کہ وہی خدا جو تمہارا خدا ہے وہ میرا باپ ہے، تو جب وہ اپنا رشتہ بتاتا ہے تو مسئلے ہیں، لیکن وہی خدا اسی خدا کو، اس اکیلے خدا کو اسرائیلی اور یہودی اپنا باپ کہہ کے کیسے پکارتے ہیں؟ ہمارا ایک باپ ہے یعنی خدا۔ تب مسئلہ نہیں، تم باپ کو تو ٹھیک ہے، یسوع کو باپ کے تو مسئلہ ہے۔ اور یہ بات آج کی نہیں ہے، یسوع مسیح کے پر آنے پر انہوں نے یہ بحث کی، اور خود وہ کتنے ہزار سالوں پہلے اسی چیز کا ڈھنڈورا پیٹی جاتے ہیں غیر قوموں میں کہ خدا جو ہے وہ ہمارا باپ ہے، وہ ہمارا کمہار ہے۔ اے خداوند چونکہ تو نے ہمیں بنایا ہے، تو نے پیدا کیا، تو ہمارا کمہار ہے، اس لیے تمہارا باپ ہے، لیکن ہمارا تو ایک ہی باپ ہے، صرف خدا۔ یہی بات جب یسوع مسیح کرتے ہیں، کیوں ایسا ہے؟ یہ تفرقہ خود بنایا ہے۔ اگر یہ کہا جائے چلو ابھی ہم یہ سیکھ رہے ہیں، اگر خدا باپ ہیں ہی نہیں تو پھر بھی تمہارے بھی نہیں ہیں، فرشتے بھی نہیں کہہ سکتے ہم خدا کے بیٹے ہیں، انسان بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کا مطلب ہے خدا کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی باپ والی، یہ روح کا پھل نہیں پایا جاتا، اس رشتے کا پھل نہیں پایا جاتا کہ وہ باپ کی حیثیت کو ہمارے ساتھ نبھا سکتے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر کسی کا باپ نہیں۔ اس کا مطلب اسرائیلی اور یہودی بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ ہمارا باپ ہے۔ اگر وہ کسی کا باپ ہو ہی نہیں سکتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر باپ والے پھل، شفقت اور محبت ہے ہی نہیں، وہ باپ کی طرح کسی کو پال ہی نہیں سکتا۔ لیکن پورا پرانا عہد نامہ بھرا پڑا ہے کہ وہ باپ ہے، وہ انگلی تھامتا ہے، وہ ہمیں گود میں اٹھاتا ہے، وہ جب تمہارا باپ بن جاتا ہے، اور پھر لکھا ہوا ہے کہ وہ یعنی ہم اس کے پلوٹھے ہیں۔ اس چیز کا پوری دنیا میں آج بھی چرچا اور ڈھول تم لوگ بجا چھوڑتے ہو کہ وہ باپ ہے، ہم اس کے اکلوتے، ہم پلوٹے ہیں، ہم پلوٹے ہیں، ہم پلوٹے ہیں۔
تم اولاد کی صفات رکھتے ہو اپنے اندر، تمہارے اندر اولاد جیسی باتیں ہیں، لیکن اس خدا کے اندر باپ جیسی صفات موجود نہیں ہے، وہ پھل اور رشتہ موجود نہیں ہے۔ اور اگر نہیں ہے، اگر وہ یسوع کا نہیں ہو سکتا تو پھر تمہارا بھی نہیں ہو سکتا، پھر خدا کو باپ کہنا چھوڑ دو۔ لیکن یہ کیسا تفرقہ ہے اسی انجیل میں جس میں یسوع مسیح خود کو خدا کو باپ کہتے ہیں، اور تم لوگ وہ مانتے نہیں اور پتھر اٹھانا شروع کر دیتے ہو، لڑائی کرنا شروع کر دیتے، بحث کرنا شروع کر دیتے۔ لیکن وہی خدا ہونا کوئی فرق والا خدا ہے کہ تیرا جو خدا ہے وہ باپ کی صفات اور شفقت نہیں رکھتا، اس لیے وہ باپ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو ہمارا خدا ہے نا وہ والا باپ ہے، کیونکہ اس میں یہ والے روح کے پھل، رشتے کے پھل، محبت کے پھل میں سے یہ والا رشتہ نکل رہا ہے، اس لیے ہمارا والا جو خدا ہے نا، وہ جو خدا ہے وہ باپ ہے۔ لیکن یسوع تو کوئی مختلف باپ یا خدا نہیں لے کے آیا، یسوع نے تو وہی خدا کا جو پرانے عہد نامے کا خدا تھا، اور خدا نے کہا جو تمہارا خدا ہے وہ میرا خدا ہے، جو تمہارا باپ ہے وہ میرا باپ ہے۔ اور اپنے باپ کو خدا نے، یسوع مسیح نے ان کو بھی کہا کہ وہ تمہارا بھی باپ ہے۔ کوئی نیا خدا نہیں خداوند یسوع مسیح انٹروڈیوس کرا رہے، وہی جو پرانا ہے، وہی جو ازل سے ہے۔ تو پھر باپ کے رشتے میں مسئلہ کیا ہے؟ پہلی تو بات ہے خدا کو ہی باپ سمجھنے میں اتنی مشکل ہے، تو یسوع کو شوہر بنانے میں بہت مشکل ہو جانی ہے، اور ہو بھی رہی ہے۔ پہلی بات ہے کہ جو غیر قومیں ہیں، ہاں اسرائیلی، یہودی اور کرسچن، تو خدا کو اس رشتے کے لیے قبول کرتے ہیں، اور بار بار جب ہم ایک دعا رٹی رٹائی جو یسوع مسیح نے ہمیں سکھائی ہے، اے ہمارے باپ، اس کا مطلب ہے اسرائیلی یہودیوں کو یسوع مسیح نے یہ دعا سکھائی، اور ہم یسوع مسیح پر ایمان لانے کے باعث یہودیوں اور اسرائیلیوں کی یہ دعا پڑھتے رہتے ہیں، اے ہمارے باپ۔ تو ہم کیا کہہ کے پکار رہے ہیں؟ اس کا مطلب اسرائیلی، یہودی اور کرسچن جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ خدا کو باپ ہی کہہ کے پکار کے اپنی شفقت خدا سے، جو خدا اپنی شفقت رکھتے ہیں وہ لینے کے لیے ہم خدا کو باپ کہہ کے پکارتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں باپ، جو باپ کا گھر ہے وہ ہمارا گھر ہے۔ اور ہم بہت دلیری، بہت اختیار، جیسے خدا کو ہم باپ بنا لیتے ہیں، ہمارا تو وہ باپ ہے، ہم جیسے مرضی مانگیں وہ تو ہمیں ضرور دے گا، وہ تو ہمارا باپ ہے۔ تب یہ باتیں آ جاتی ہیں، تب باپ بنا لیتے ہیں خدا کو۔ تو اسی طرح ہم لوگ تو یہی سیکھتے آ رہے ہیں، اور غیر قومیں خدا کو باپ کہہ کر نہیں پکارتی، کیونکہ وہ خدا کے اندر اس پھل کو محسوس نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ خدا کا کلام بائبل مقدس ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ خدا کے کلام میں یہ باتیں ہم نے پڑھی، کرسچنز نے، میں یہودیوں اور اسرائیلیوں کی بات نہیں کر رہی، اسرائیلی اور یہودیوں کو تو ڈے فرسٹ سے خدا نے یہی تعلیم اور یہی باتیں بتائیں، سکھائیں، علم دیا کہ ہاں تم میرے بچے ہو، تم میرے پلوٹھے ہو۔ جب ہم یہ ایسی تعلیم سنیں گے تو ہمارے اندر یہ وضاحت روح القدس کے وسیلہ سے اور خدا کے فضل سے ہوگی کہ ہاں وہ خدا باپ بھی ہے۔ لیکن غیر قوموں کے مذاہب میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی، ایسا کوئی بھی سچ نہیں ہے، اس لیے وہ نا واقف ہیں خدا کی اس صفت سے کہ وہ اپنے اندر ایسا پھل رکھتے ہیں محبت کا، جس کے اندر سے شفقت بھری محبت یعنی باپ کا رشتہ نہ صرف یسوع مسیح کے لیے نکلتا ہے بلکہ فرشتوں کے لیے، انسانوں کے لیے بھی نکلتا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب جیزس کرائسٹ اپنے آپ کو اکلوتا بیٹا کہہ کر یہ کہتے ہیں کہ میں باپ میں سے نکلا، مشکل ان کو کیا پڑی؟ مشکل ان کو یہ پڑی کہ وہ باپ جو ہے نا وہ فرشتوں کا بھی ہے، کیونکہ یہ پرانے عہد نامے میں لکھا ہے، اس چیز کو بھی مان رہے ہیں، لیکن خدا جو ہے وہ صرف اور صرف یسوع مسیح کا، جس کو میں اس طرح سے ایکسپلین کرنے لگی ہوں، یہ میں بات کاٹ رہی ہوں یہاں پہ، جس کو کہتے ہیں بلڈ ریلیشن۔ یسوع کو ہم بلڈ ریلیشن نہیں کہہ سکتے، ہم دنیاوی طور پر یہ سیکھنے کے لیے خود جب ہم انسانوں میں دیکھتے تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ اس کا بلڈ ریلیشن ہے،
یہ اس میں سے نکلا ہوا ہے، یہ اس کا بلڈ ریلیشن ہے، تو کہتے ہیں یہی اس کے حقیقی اصلی اپنے بچے ہیں۔ کیا ورڈ آئے گا؟ اپنے بچے ہیں۔ بے شک وہاں پہ 100 بچے ہوں، ہم سب ان کو بہت پیار کریں، لیکن جب ہم کسی سے اپنا متعارف کراتے ہیں اور تعارف کراتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ ہمارے 2 بچے ہیں، یہ ہمارے 3 بچے ہیں، یہ ہماری اولاد ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم میں سے نکلے ہیں اور یہ ہمارا بلڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے وہ صرف مخصوص اتنے بچے اپنے ہوتے ہیں اور باقی بچے بیگانے یا لے پالک، یا آپ جو بھی کہہ سکتے کہ ہم نے ان کو پالا ہے یا ہم ان کو اولاد کی طرح پیار کرتے ہیں۔ اب یہ بات ان کو کھٹک رہی تھی۔ کھٹک کیا رہی تھی؟ جب جیسس نے یہ کلیم کیا کہ اگر جیسس یہ کلیم کرتے نا، جیسے باقی اسرائیلی اور یہودی کلیم کر رہے تھے کہ ہاں وہ خدا ہے اور وہ باپ ہے، تو وہ شاید یسوع مسیح کے لیے پتھر نہ اٹھاتے، شاید کیا یقیناً نہ اٹھاتے۔ یسوع مسیح نے کہا، میں بلڈ ریلیشن نہیں کہنا چاہتی لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہنے لگی ہوں کہ وہ میرا بلڈ ریلیشن کا باپ اور میں صرف اکیلا ہی بیٹا ہوں۔ یہ ان کے لیے مسئلہ تھا، یہ ان کو تکلیف دے رہا تھا، یہ ان کے لیے باعث پتھر اٹھانا بن گیا۔ اور یہ یسوع مسیح کو ریجیکشن کا، یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کو باپ نہیں سمجھتے، باپ تو سمجھ رہے ہیں۔ یسوع چونکہ اکیلا ہے اور وہی صرف اکیلا بیٹا ہے، یہ ان کے لیے مسئلہ بن گیا۔ آمین۔ آج مسئلہ بھی ایک اور ہے۔ دلہا تو ہے یسوع، پر سب کا بنے تو مزہ آ جائے ان لوگوں کو۔ کیا اس میں مطلب گندگی نہیں؟ یسوع دلہا سن لیا لفظ، بائبل مقدس میں دلہا لفظ سن لیا، یعنی جیسے انسانوں نے، فرشتوں نے سن لیا کہ وہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارا باپ ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ یسوع کا ہے یہ نہیں ٹھیک۔ اسی طرح بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے سے لے کر نئے عہد نامے اور مکاشفہ تک، زبور میں، غزل و غزلات میں، امثال کی کتاب میں، ہر جگہ اس رشتے کا کسی نہ کسی طریقے سے ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی بائبل مقدس میں یہ بات، یہ رشتہ بھرا پڑا ہے۔ اب یہ سامنے تو آ گیا اور خدا نے ظاہر تو کر دیا، جیسے کہ یسوع مسیح کو ظاہر کر دیا کہ یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، یہ میرے اندر سے، میری روح میں سے نکلا ہے، تم میرے بچے ضرور ہو لیکن لے پالک ہو، لیکن اس کی قدر، اس کی اونچائی تم جیسی نہیں ہے، یہ مجھ میں سے نکلا ہے، یہ میرا خاص بیٹا ہے، یہ میرا ہی بیٹا ہے، یہ میں اس کو عزت دوں گا، یہ تمہارا بادشاہ ہے، یہ تمہارا مالک ہے، یہ تمہارا خداوند ہے، کیونکہ یہ میرا بیٹا ہے۔ ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی اور وہ بہت معجزے کرتا تھا، اس میں سے پوری قدرت نکلتی تھی۔ ان کو یہ مسئلہ تھا کیونکہ وہ فیمس ہو رہا تھا، وہ مشہور ہو رہا تھا، اس کی تکلیف تھی، اس کا مسئلہ تھا، باپ کا مسئلہ نہیں تھا۔ باپ کا مسئلہ ہوتا کہ خدا باپ ہو ہی نہیں سکتا تو پھر خود بھی نہ کہتے، خدا کو تو باپ مان رہے ہیں، اور پر اپنا اور فرشتوں کا، لیکن کسی ایک کا خاص کا، او مائی گاڈ، یہ نہیں ہو سکتا، ہماری ویلیو ختم ہو جائے گی، ہماری انسانوں کی ویلیو ختم ہو جائے گی، ہم جھگڑیں گے، ہم اس کو مار ہی دیتے ہیں، پکڑو اس کو اور سلیب پہ چڑھا دو، نہ ہوگا بیٹا، نہ یہ اپنے آپ کو کہے گا میں خاص ہوں، تو اس کو مار ڈالو۔ حسد میں ہی مار دیا کیونکہ وہ اکیلا ہے۔ اسی طرح یسوع مسیح کے کلام میں، خدا کے کلام میں، جب یوحنا آج کل 5-6 سالوں سے بہت زیادہ آگاہی خداوند روح القدس کے وسیلہ سے اس مکاشفہ کو جب کھول رہے ہیں کہ برا کی شادی ہے، برا کی بیوی ہے، یسوع مسیح دلہا ہے، دلہا ہے، دلہا ہے، دلہا ہے، جب ان لوگوں نے یسوع مسیح کے ساتھ دلہا کا ورڈ سن لیا تو انہوں نے، انسانوں نے، خاص طور پہ ہمارے پاسٹرز نے، ایونجلسٹ نے، کیونکہ
خدا نے جب یہ بات ظاہر کی تو دلہا کا لفظ تو ہضم کر لیا، اور برا کی شادی ہونے والی یہ تو ہضم کر لیا، کیونکہ اب بائبل مقدس میں لکھا ہے، نہیں تو ان کا بس چلتا تو یہ بائبل مقدس میں سے بھی ہٹا دیتے۔ لیکن بائبل مقدس میں چونکہ لکھا ہے، اب انہوں نے یہودیوں اور اسرائیلیوں اور خاص طور پہ غیر قوموں والی حرکتیں شروع کر دی ہیں، اپنی سوچیں اپنے آگے لانا شروع کر دیے، جیسے کہ یسوع مسیح کے زمانے میں اسرائیلیوں اور یہودیوں نے اپنی سوچیں آگے لانا شروع کر دی۔ وہ باپ تو ہے لیکن تیرا نہیں ہو سکتا، تو اس کا اکلوتا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح برا کی شادی آپ پہنچی ہے کا کلام، تعلیم، کاشفہ، بھید ملنے کے بعد دلہا تو قبول کر لیا لفظ، یسوع شوہر ہوگا کسی کا یہ تو قبول کر لیا لفظ، یہ تو قبول کر لیا کہ برا کی شادی آپ پہنچی ہے اور آنے والی اور ہونے والی ہے، یہ تو اب مان لیا۔ لیکن کرانی کس کے ساتھ ہے؟ ڈھنڈورا کیا پیٹ رہے ہیں؟ چرچ، اسرائیل، یروشلم اور بھی باقی چیزیں کہتے ہیں، کیونکہ جب تک میں وہ لفظ نہ آپ لوگوں کو بیان کر دوں اس لیے میں یہاں تک یہ تینوں ہی لفظ رکھتی ہوں، تاکہ جب تک میں دوسری باتیں آپ لوگوں کو بتا نہ دوں اور جو یہ غلط ملت باتیں کر رہے ہیں وہ بتا نہ دوں، تب تک میں اپنے کلام میں ان لفظوں کا ذکر نہیں کروں گی تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں۔ تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ چرچ، اسرائیل اور نیا یروشلم، اور دلہا تو مان لیا، دلہن ایک ہی ہے یہ نہیں ماننا، باپ تو خدا کو مان لیا، بیٹا ایک ہی یہ نہیں ماننا، وہ شوہر کی طرح بیوی کو پیار کرے گا پورا، وہ پیار، وہ عزت سارے چرچ کو ملے۔ کیا یسوع مسیح کا کریکٹر خراب کرتے ہو تم لوگ یہ بول بول کے؟ کیا غیر قومیں جب یہ سنیں گی تو وہ کیا سوچیں گی کہ پہلے بیٹا بنا لیا، اب بیٹے نے ہزاروں کروڑوں لوگوں کے ساتھ شادی کرنی ہے ایسے، اور اس میں مرد بھی شامل ہیں؟ یہ اور گندی بات جس کو میں تو ہضم نہیں کر سکتی، اور پتہ نہیں بہت سے لوگ اس کو کیسے ہضم کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خدا کا جو سچا کلام ہے ہم نے اس پر مضبوطی سے ایسا ایمان رکھنا ہے جیسے اس وقت کے یہودیوں نے رکھا تھا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کی کتاب میں بھی اور یسوع مسیح کے جانے کے بعد اور یسوع مسیح کی پریزنس میں بھی، میں نے پچھلی دفعہ آیت پڑھی تھی کہ انہوں نے کہا تو واقعی خدا کا بیٹا ہے، جیسے وہ اس وقت مضبوط رہے، وہ بھی تو اسرائیلی یہودی تھے، انہی میں سے تھے نا جو یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں تو نہیں ہو سکتا، وہ بھی تو انہی میں سے تھے نا، انہوں نے کہا نہیں تو ہے، اور اس کو سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کا مطلب ہے کہ تو خدا کا بیٹا تو ہے لیکن ساتھ میں تو خود بھی خدا ہے، خدا کے علاوہ آپ کسی کو سجدہ نہیں کرتے، تو بھی خدا ہے، یہ مانا۔ لیکن وہ مضبوط رہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا میجورٹی جو ہے وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتی اکلوتا۔ بات بیٹے کی نہیں تھی، بیٹے تو یہ سارے بنے ہوئے تھے، بار بار حرام کاری کرتے تھے، بت بنا لیتے تھے، اسرائیلی اور یہودی بار بار خدا کو چھوڑتے تھے، بیٹے تو یہ بھی بنے ہوئے تھے۔ لیکن جو اب کا بیٹا آیا جو اکلوتا ہے وہ تو پاک ہے، یہ مسئلہ تھا۔ لیکن جو ان یہودیوں میں سے ایسے لوگ خدا نے چنے کہ انہوں نے خدا کو بیٹا تو مانا لیکن خدا کے بیٹے کو خدا کا درجہ دے کے سجدہ کیا، اس کا مطلب انہوں نے خدا بھی مانا تھا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے بھی آج جو بھی لوگ کہتے ہیں، جیسے بھی لوگ کہتے ہیں، جب ہم نے سن لیا کہ یسوع مسیح کی شادی ہونے والی ہے، برا کی شادی آپ پہنچی ہے، وہ دلہا ہے اور اس کی کوئی دلہن ہے، تو ہم نے میجورٹی کے پاس نہیں جانا، ہم نے سچ پہ جانا ہے کہ اس کی دلہن ہے تو ہے،
خدا کا اکلوتا بیٹا ہے تو ہے. پطرس وغیرہ نے یقین رکھا تو رکھا, ہم بھی رکھیں گے. پطرس وغیرہ بھی انسان تھے, وہ رکھ سکتے ہیں, ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی رکھ سکتے ہیں. ان کے پاس کوئی خاص چیز نہیں تھی, یا وہ ہم سے مختلف نہیں تھے, وہ بھی ہم جیسے انسان تھے, ہم طبیعت انسان تھے. وہ ایمان رکھ سکتے ہیں. میجورٹی کو چھوڑ کے, یہودی اور اسرائیلیوں کی خود کی سوچ کو چھوڑ کے انہوں نے کہا کہ نہیں, تو واقعی خدا کا بیٹا ہے, ہم تجھے خدا جان کر تجھے سجدہ کرتے. تو آج ہمارا بھی فرض ہے کہ میجورٹی کی طرف نہیں جائیں گے, ہم سچ کی طرف جائیں گے, ہم کلام کی طرف جائیں گے کہ دلہا ہے تو پھر دلہا ہے, دلہن ہے تو پھر دلہن ہے. اور دلہن بڑے طریقوں سے میں کلام کے وسیلہ سے, روح کے پھلوں سے, روح القدس سے بتا چکی ہوں کہ دلہن کی جو شرائط ہے, عورت جو ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے. بڑے طریقوں سے بتایا ہے. اور جتنے لوگ چرچ کو عورت بنا کے بیٹھے ہیں, میری تو سمجھ سے باہر ہے. عورت ایک گروپ کا مجموعہ ہے, یہ تو میں پہلی دفعہ سن رہی ہوں. مجھے تو یہی پتا تھا پیدائش سے کہ عورت تو عورت ہوتی, ایک ہوتی ہے, ایک انسان کو کہتے ہیں عورت, اس کا جینڈر جو ہے نا وہ مونس ہے. مجھے تو یہ پتا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب میں بڑی ہوئی تو تب مجھے پتا چلا اچھا عورت میں تو آدمیوں کا, مردوں کا, بوڑھوں کا, بچوں کا مجموعے کو عورت کہتے ہیں, اور وہ اس کو کہتے ہیں بیوی. تو یہ بات سمجھ نہیں آئی مجھے, اور آج بھی نہیں آتی, اور نہ ہی کلام مقدس سے سکھاتا, نہ ہی خدا کے کلام میں ایسا لکھا ہے. بہت طریقوں سے میں بتا چکی. عورت کہتے کس کو ہیں, دلہن کہتے کس کو ہیں, آدم کی بیوی کتنی خدا نے بنائی تھی, ایک بنائی تھی, اسی کو بیوی کہتے ہیں, اسی کو کہ رشتہ کہتے ہیں. وہ دو لوگوں کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے, مرد اور عورت کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے, اس کو میاں بیوی کہتے ہیں. جب یسوع مسیح نے اپنے آپ کو دلہا کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ اپنا کسی کے ساتھ رشتہ جوڑنے والے ہیں تو وہ ایک عورت ہی ہوگی, اور وہ دونوں ایک ہوں گے. آمین. خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے. ہاللیلویہ.